ایک ایسی ایمان افروز داستان جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ یہ داستان اس وقت کی ہے جب عرب میں قوم سمود کا ڈنکا بجتا تھا۔ حضرت صالح اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ آپ نیک کاموں کی طرف بلاتے اور برے کاموں سے روکتے تھے۔ قوم سمود بہت سے گناہوں میں مبتلا تھی۔ قوم سمود کے لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے اور ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے۔ حضرت صالح نے بہت سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تمہیں قوم عاد کے بارے میں معلوم نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں سزا دی اور ان کا انجام کس طرح برا اور عبرتناک ہوا۔ قوم سمود کا خاص پیشہ بھیڑ بکریوں کی پرورش اور تجارت تھی۔ قوم سمود دولت سے مالا مال تھی اور جسمانی طور پر قوی بھی تھی، لیکن اس قوم کی اخلاقی حالت اچھی نہیں تھی۔ ذرا سی بات پر لڑ مرنے کے لیے تیار رہتے تھے اور لوگ بے گناہوں کو قتل کرتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے۔ اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کرتے، اے قوم، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، بے شک وہی ذات عبادت کے لائق ہے۔ اس ذات نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں اللہ کے عذاب سے ڈراؤں۔ لوگ ان سے کہتے، ہمارے پاس دولت بھی ہے، قوت بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ اگر اللہ کو نبی بنانا منظور ہوتا تو ہم جیسوں کو نبی بناتا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمارے کھیتوں کو اجاڑ دیتا، ہمیں رہنے کے لیے عالیشان مکانات نہیں دیتا۔ ہمارے پاس بے شمار اونٹ، بکریاں ہیں، سواری کے لیے گھوڑے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بت ہم سے بہت خوش ہیں، اس لیے ہم ان کی پرستش کرتے ہیں، اور ہم لوگ یہ بات بالکل برداشت نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہو، ہمیں ان کی پرستش سے روکو۔ ہم تو خوشحال ہیں، لیکن تمہاری بات ماننے والے مفلس اور غریب ہیں۔ تمہاری حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ اگر تم نبی ہو اور سچے نبی ہو تو ہمیں اس بات کی دلیل پیش کرو، ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی اس قسم کی باتوں پر کہا کہ تم ہی بتاؤ تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو۔ پھر کافر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کس قسم کا معجزہ طلب کرنا چاہیے۔ پھر سب نے اتفاق رائے سے کہا، آپ ان پتھروں سے ایک اونٹنی پیدا کرو اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ وہ ساتھ بچہ بھی دے اور ہم اس کا دودھ بھی پئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، دعا قبول ہوئی۔ بس پتھروں کے اندر سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی۔ وہ اونٹنی بہت خوبصورت تھی۔ اونٹنی کے نمودار ہونے کے بعد اس جگہ گھاس اگائی اور ایک پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا۔ اونٹنی نے گھاس کھائی، چشمے سے پانی پیا، اسی ساتھ کے اندر بچہ بھی جنا اور دودھ بھی دینے لگی۔ چنانچہ کافروں نے جو معجزہ طلب کیا تھا سب پورا ہوا۔ پھر حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ جو چاہتے تھے اللہ نے پورا کر دکھایا، کیا تم اب بھی اپنی ضد پر اڑے رہو گے، ایمان نہیں لاؤ گے؟ کافروں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، نہ آپ کی باتوں پر عمل کریں گے۔ کافر اونٹنی کو تنگ کرنے لگے۔ اونٹنی جب پیاس سے تڑپتی اور کنویں کے پاس جاتی تو اسے پانی نہیں پینے دیتے۔ بعد میں اونٹنی کو مارنے لگے۔ اس کا چلنا پھرنا بھی مشکل کر دیا تھا۔ وہ اذیت کے مارے کراہتی رہتی، لیکن کافروں کو رحم نہیں آتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اونٹنی کو اذیت نہ پہنچاؤ، اسے چرنے دو، جہاں جانا چاہتی ہے جانے دو۔ وہ اگر پانی پینا چاہے تو اسے پیاسا نہ رکھو۔ ایک دن اونٹنی چشمے سے پانی پیے گی، دوسرے روز تم اور تمہارے جانور پیئیں گے۔ اس کے روزانہ کے معمول میں کوئی فرق نہ آنے دو۔ تم اللہ سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو۔ تم جو کچھ کھاتے پیتے ہو وہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، یہ سب اسی کا کرم ہے۔ چنانچہ اس طرح کافی مدت گزر گئی۔ ایک دن وہ کافر سردار جمع ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کھڑے ہو کر کہا، آخر یہ حالت کب تک رہے گی؟ ایک دن ہم پانی پیتے ہیں، دوسرے دن یہ اونٹنی پیتی ہے، گویا ہم اس کی وجہ سے ایک دن پانی سے محروم رہتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ صورتحال پسند ہے؟ تمام سردار یک زبان ہو کر بولے، ہم میں سے کسی کو بھی یہ صورتحال پسند نہیں، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ ان میں ایک سردار کا نام قدار بن سالف تھا۔ اس نے تجویز پیش کی، ہم اونٹنی کو کھیتی اور پانی سے دور کر دیتے ہیں، یہ کیسے ہوگا بھلا؟ سب بول اٹھے۔ قدار نے ایک دوسری تجویز پیش کی اور کہا، پھر اس کا حل یہ ہے کہ ہم اسے مار دیتے ہیں۔ یہ سردار بڑا ظالم، دلیر اور بدبخت انسان تھا۔ قوم سمود کے ہاں اس کا بڑا مقام و مرتبہ تھا، اس کی بات مانی اور تسلیم کی جاتی تھی۔
आखिरकार उन्होंने ऊँटनी को कत्ल करने का प्रोग्राम तय कर लिया। इस कदर जालिम थे वो लोग, अल्लाह की ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। वो जालिम ही नहीं बदबख्त भी थे। सैयदना अम्मार बिन यासर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, क्या मैं तुझे ना बताऊं कि सबसे ज्यादा बदबख्त कौन है? उन्होंने अर्ज किया, जी हाँ बताइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो शख्स हैं, एक कौम समूद का वो सुर्ख फाम आदमी जिसने ऊँटनी को कत्ल किया था, और एक दूसरा वो जो तुझे ए अली इस जगह पर ज़रब लगाएगा जिससे ये दाढ़ी तर हो जाएगी। बस तमाम सरदार ऊँटनी को तलाश करने लगे। आखिर उन्होंने इसे आते देख लिया। वो कुएं की तरफ से वापस आ रही थी। गद्दार ने आगे बढ़कर हमला करने में पहल की। इसने एक तीर ऊँटनी की तरफ फेंका, वो इसके पांव पर लगा। तीर खाकर ऊँटनी जमीन पर गिर गई। वो जोर से बिलबिलाई। इसका बच्चा माँ की बिलबिलाहट सुनकर डर गया। अब बाकी लोगों ने भी तीर चलाए और नेज़े मारे। इसके जिस्म से खून निकलने लगा। वो तड़पी और मर गई। चनाचा कत्ल की खबर जब आप अलैहिस्सलाम को पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम सदमे से निढाल हो गए। आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर आपने अपनी कौम से फरमाया, अनकरीब तुम पर अल्लाह का अजाब आने वाला है, तुम इस अजाब से ना बच सकोगे। इसके बाद आसमान पर बादल गरजने लगे, फिर बिजली चमकी। इस कड़क और गरज की आवाज से पूरी कौम हलाक हो गई। जो लोग आप पर ईमान लाए थे, अल्लाह ने इन्हें महफूज रखा। जो लोग इस तबाही से बच गए, वो अरब के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हो गए। अजीज़ान ग्रामी, कौम समूद की तबाही और बर्बादी के आसार हजाज और शाम के दरमियान समाने इबरत के निशानात छोड़ गए। ग़ज़वा तबूक के बाद जब इस्लामी लश्कर तबाहशुदा आबादी से गुजर रहा था तो इन्हें पानी की जरूरत पड़ गई। वहाँ पानी का एक कुआं देखा। लश्कर ने आटा गूंदने के लिए पानी लिया तो आन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बस्ती में अल्लाह ने अपना अजाब नाज़िल किया, इस जगह की कोई चीज इस्तेमाल न करो। जो कौम अल्लाह की नाफरमानी करती है वो हमेशा ज़वाल का शिकार होती है। बस कौम समूद के साथ भी कुछ इस तरह का हाल हुआ। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील करें और अपने गुनाहों से तौबा करते रहें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासर हो। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। हमारी नई वीडियो आने तक अपने दोस्तों और गिरदोनवा के लोगों का खास ख्याल रखें। खुदा हाफिज।